بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے اللہ کے ذکر میں اور درود پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. شریک لا الملک ولا لا الہ الا هو. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسوله الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامور اوساطها. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. بعض مسائل عوام کے ہیں جو پھیل گئے اور اصلاح کے محتاج ہیں، اور بعض مسائل میں خواص مبتلا ہے، اس کی بھی اصلاح ضروری ہے. بھائی نمازوں سے پہلے جماعت جب کھڑی ہوتی ہے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، غلط طریقہ ہے. ہاتھ باندھنا تو اللہ اکبر کے بعد ہے، اس سے پہلے تو ہاتھ کھلے چھوڑنے. نماز کے بعد جب فراغت ہو جائے اور فرض نماز کا سلام پھیر دیا جائے تو مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام، جسے حضرت عائشہ صحیح مسلم میں روایت کر رہی ہے. طویل دعائیں یا تسبیحات، آیت الکرسی، یہ سنتوں کے بعد ہے. اس پر اجماع ہے محدثین اور فقہاء کا کہ یہ تسبیحات یا یہ آیت الکرسی و استغفار یہ موقت نہیں ہے، بلکہ ابن الحمام نے تو اس کے سنت ہونے کا انکار کیا ہے کہ یہ سنت بھی نہیں، اور کہا ہے کہ سلف میں یہ رواج نہیں تھا کہ نماز کے بعد لوگ بیٹھے ہو اور انگلیاں پڑھ رہے ہو. محقق کی کتاب فتح القدیر شرح ہدایت دنیا کے سامنے دیکھی جا سکتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لے تسبیحات تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے، جیسے فجر و عصر تو پڑھ لے، اور دوسرا یہ کہ سنتیں ہیں تو پھر سنتوں سے پہلے بیٹھ کر پڑھنے والا دو خطروں میں سے ایک کا مرتکب ہوگا. یا تو اب اٹھے گا تو سنت نہیں نفل پڑھے گا. سنت تو القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، وہ تو اس نے فوت کر دیا. اب جو پڑھے گا تو نفل پڑھے گا. تو سنتوں سے نفل بنانا یہ امتی کا کام نہیں ہے. امتی کا کام ہے کہ سنت کو سنت طریقے سے پڑھ لے. اس لیے ناراضگی رہتی ہے کہ بھئی تم لوگ کیوں بیٹھے ہو، فرض ہو گئے، اب اٹھو سنت پڑھنے کی کوشش کرو. دوسرا قول جو محقق کا پسندیدہ ہے اور اکثر محدثین و فقہاء نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، سنت تو اب بھی پڑھے گا لیکن لا علی وجہ سنہ، خلاف سنت طریقے سے، جیسے ولیمے میں ڈانس باجے ہو، ختنے میں خلاف شرع امور و اشتہار ہو. تو اس لیے تاکیداً کہا جاتا ہے کہ نمازوں کے بعد جب سنتیں ہوں تسبیحات وغیرہ کے بہانے نہ بیٹھیں، بلکہ سنتیں پڑھنے کی کوشش کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں تو لوگ مسجد سے گھر جا کے پڑھتے تھے. اس کا جواب بھی باہر شرح کنز میں دیا ہے ابن نجیم نے کہ وہ اتصال بالوصل ہے، نہ کہ بالفصل ہے. یعنی وہ بھی سنت عمل ہے کہ آدمی فرض پڑھ کر سنتوں کے لیے گھر روانہ ہو جائے.
یہ گھر روانگی بھی سنت کا حصہ ہے، اس لیے یہ بیٹھنے کے حکم میں نہیں ہے۔ تسبیحات کے لیے، آیت الکرسی، استغفار، طویل دعاؤں کے لیے سنتوں سے پہلے بیٹھنا نامناسب بات ہے۔ مناسب یہ ہے کہ پہلے سنتیں پڑھ لی جائے، پھر تسبیحات 33 33 34 آیت الکرسی، استغفار پورا کیا ہے۔ ہر خیر کے عمل میں شر شامل ہے۔ دیکھیں آپ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال، یہ دعا ہے۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ حینا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ اور محدثین نے وضاحت کی ہے کہ مجعول و مکذوب قاری مرقات علی المشکات، یہ جعلی ہے اور جھوٹے الفاظ ہے، یہ پڑھنا ٹھیک نہیں۔ یہ جاپانی نہیں پڑھتے، یہی ائمہ پڑھتے ہیں، مدرسوں سے پڑھ کے آتے ہیں، عمل کتاب کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ نماز کے بعد یمسح جبہتہ، پیشانی چھو لے یا سر پر تھوڑی دیر ہاتھ رکھے، یہ تو ثابت ہے، اور 2 کلمے پڑھنا، لیکن اس دوران الٹے ہاتھ سے گننا یہ حرام، ناجائز، اضافہ و جال سازی اور من گڑت عمل ہے۔ اس دن ایک آدمی نے کہا کہ میں تو یہی دائیں ہاتھ رکھ کے اس پہ گنتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیوں گنتے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے، ہمیں کیوں علم نہیں؟ بے بنیاد اعمال یہ یہود و نصارہ کرتے تھے، ان کے شرائع منسوخ تھے۔ امت محمدیہ کو زیب نہیں دیتا، ان کی شریعت کامل و اکمل محفوظ موجود ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح پاک لوگ، نیک لوگ، شریف لوگ، دینی لوگ دعا مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد، حالانکہ منع آیا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اذا دعا احدکم فلیبدأ بالحمدللہ او الثناء علی اللہ، عمل الیوم واللیل ابن سنی، صفحہ 131۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب بھرے پڑے کہ جس شخص نے پہلے درود پڑھا، آپ نے کہا عجلتا، آپ نے عجلت کی ہے، اور پھر طریقہ بتایا اذا دعوتا فاحمد ربک، دعا کے شروع میں الحمدللہ پڑھ لو، ثم صلی علی نبیک، اس کے بعد درود دوسرے نمبر پہ، ثم سل تعطا، پھر مانگ ملے گا۔ ترمذی کتاب الصلاۃ جلد اول میں امام ترمذی باب قائم کرتے، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، پہلے اللہ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اول و آخر درود، یہ بھی غلط طریقہ ہے اور جھوٹا طریقہ ہے، خلاف سنت، خلاف اسلام، خلاف حدیث، خلاف فقہ، درو گوئی کا مظاہرہ ہے۔ دنیا میں کوئی عمل نہیں جس کے شروع میں درود شریف ہو۔ ومن ادعا فعلیہ البیان، قیامت تک کوئی اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے، یہ اپنی طرف سے گھڑت اعمال ہے۔ بدعتیوں سے ڈر کر یا انہیں خوش ہو کر فضولیات لکھتے ہیں۔ ہر عمل کے شروع میں الحمدللہ، اب ثناء علی اللہ، اللہ کی تحمید، تمجید، اللہ کی کبریائی، بڑائی، اس کے بعد درود شریف ہے۔ درود شریف پہلے پڑھنا یہ بعض جھوٹی کمپنیوں کا ایجاد ہے اور ان کی جال سازی اور رسوا کن عمل ہے، یہ اسلام کا عمل نہیں، پیغمبر نے برا مانا ہے اس کو۔ اور آپ نے اس صحابی کو تنبیہ کی کہ آپ نے بہت جلدی شروع کی ہوئی ہے، اور پھر بتایا پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو۔ کوئی کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، تو نبی نے تو فرق پکڑ لیا، تو اب آپ تو نبی کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں ہے، آپ تو متبع ہے، امتی ہے، آپ کو تو آمنا و صدقنا ماننا پڑے گا آپ کو۔ آپ خود شارع علیہ السلام بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہی انداز ہے میرا، اور یہی علماء کرام کی سستی اور غفلت ہے، جنہیں میں مسلسل تنبیہات کرتا رہتا ہوں کہ یہ اس سے باز آ جاؤ، اس پہ تم کامیاب کبھی بھی نہیں ہوگے۔
جب عالم دین درست ہو جائے تو پوری امت صحیح ہو جائے. وہ روح ہے اور امت جسم ہے. جب روح توانا ہو جسم زندہ تابندہ ہوتا ہے. بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح باتوں پر تنبیہات کریں. نئے نمازی تشریف لے آتے ہیں تو ان کی وجہ سے بار بار دہرانا ہوتا ہے. سامنے بڑے بڑے بورڈ بھرے ہوئے ہیں. ایک پمفلٹ لکھ دیا گیا اصلاح اور اطلاع کے عنوان سے، اور ایسے اہم مہم مسائل اس میں جو بیان ہوتے ہیں ڈال دیے گئے، اور جلدیں اور صفحے کتابوں کی لکھی گئی حوالوں کا بھرمار کیا گیا. اس میں تیرا جی نہ چاہے تو بانے ہزار ہیں، آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے. آج ایک مسئلہ اور بیان کرنا تھا، وہ یہ کہ کئی مشکل سے کوئی بچہ یا بچی دین پر آ جاتے ہیں. معاشرہ بہت لت پت ہے، زبون حالی ہے، افراتفری ہے. اعمال کے اعتبار سے مسلمان بہت ہی زیادہ گر رہے ہیں اور انحطاط میں ہے. اللہ رب العالمین دین کا خود حافظ و ناصر و معین و مددگار ہے. کئی بچیاں پردہ کرتی ہے تو ماں باپ خفا ہوتے ہیں، یا وہ خاون کے گھر جا کے وہ برقع چادر اتارتا ہے حالانکہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان گھرانہ ہے. اس طرح کسی لڑکے نے داڑھی رکھ لی یا ویسے نمازوں کی پابندی شروع کر لی اور اپنے کپڑے علماء و طلباء کے مطابق سلوائے، جو بہت بڑی سعادت، نیک خصلت اور فسق و فجور کے تقابل کا ایک بہترین طریقہ ہے. تو ہمارے بھائی لوگ ایسے بیٹے کو برداشت نہیں کرتے، تو بہت زیادتی ہے. اس کا تو شکر کرنا چاہیے کہ بیٹے میں نے بہت کمی کوتاہی کی ہے اور میرے اعمال میں کمی ہے. شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو صراط مستقیم نصیب فرمایا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے جب یہ ایمان لے آئے تو ان کی ماں بہت غصے ہو گئی اور اس نے کہا لا آکل ولا اشرب ولا استظل حتی تکفر بمحمد. نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی جہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر لے. اور یہ کہہ کے سیدھا جا کے عرب کی تپشتی ہوئی دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی. سعد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے کہا حساس معاملہ ہے، اللہ خود تیری تسلی کر دے گا. سورۃ عنکبوت کی آیت نازل ہوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اگر وہ اس کے مقابلے میں ہمارے خلاف اکسائے، دین کے خلاف، سنت کے خلاف، احکام کے خلاف، جیسے شرک اور بدعت کہنا ہو، وہ بھی بے دینی ہے، فلا تطعهما، ان کی بات نہ ماننا. سعد ابن ابی وقاص نے جا کر اپنی ماں کو قرآن شریف کی آیت اور اس کی تشریح فرمائی اور پھر فرمایا کہ میرے رب نے میری تسلی کر لی، اب تو 100 بار جیے اور 100 بار مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اسلام سب سے بلند و برتر ہے. اسلام اصل ہے اور باقی سب توابع ہے. علماء کہتے ہیں اسلامی اعمال میں سے ایک عمل داڑھی رکھنا بھی ہے، کیونکہ داڑھی واجب ہے مومن مسلم پر، اور داڑھی مونڈنے والا یا شرعی حدود سے کم کرنے والا فاسق ہے، گناہگار ہے. اور یہ گناہ بھی اکثر کے نزدیک کبائر میں سے، جیسے قتل ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے. اس طرح یہ بھی ایک گناہ ہے کہ ایک مومن مسلم عاقل بالغ داڑھی مونڈتا ہے.
یا آج کل وہ جاپانی داڑھی والے نکلے ہیں، وہ کینچیاں زیادہ مارتے ہیں، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، نہ خدائی ملی اور نہ وصال صنم، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ یہ بھی بہت خطرناک بات ہے۔ وَأَمَّا أَخْذُهَا مَا دُونَ الْقَبْضَةِ، بحر نہر تبیین حامدیہ فتاوی شام سب میں ہے، فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، کسی عالم نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ داڑھی کاٹتے جائیں اور حدود سے ایک قبضے سے بھی مجھ سے بھی چھوٹی کر لے۔ داڑھی تو اتنی عجیب بات ہے کہ جو وفد ایران سے آیا اور پیغمبر کو کہا، آپ نے پوچھا یہ کیسے مرد ہو تم، مونچھیں بڑی بڑی ہے اور داڑیاں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے قہرمان نے ہم کو کہا ہے۔ قہرمان ایرانیہ میں پرانی فارسی میں بادشاہ کو کہتے تھے۔ آپ نے کہا تمہارے قہرمان پر خدا کی لعنت ہو، مجھے جس اللہ نے رسول اور نبی بنایا ہے مجھے اس نے تاکید کی ہے کہ داڑیاں بڑی کر لو اور مونچھیں کم کر لو۔ وَاعْفُوا اللُّحَىٰ وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ، اور اس ارشاد کے بعد آپ نے ان سے منہ موڑا۔ حضرت علی نے ان کو گھسیٹا دوسری طرف کہ اس طرف جا کے بیٹھ جاؤ۔ آپ خفا ہو گئے بہت زیادہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفی بہا، وہ حج اور عمرے پر جانے والوں کو کہتے تھے اگر داڑھی رکھنا نہیں ہے تو خدا کے لیے روض رسول پر مت جاؤ، حضرت قبر میں تم سے منہ موڑ لیتے اور بہت تکلیف اور رنج محسوس کرتے۔ اتنے خطرناک بیماریوں میں لوگ مبتلا ہے، اتنے خطرناک گناہوں کے مرتکب ہے۔ اگر ایسے میں اللہ بزرگ برتر کسی گھرانے میں، کسی خاندان میں، کسی برادری میں ایسا بیٹا پیدا کرے کہ جو داڑھی رکھتا ہو اور چہرہ سرسبز و شاداب سنتوں سے آراستہ کرتا ہو تو قابل احترام ہے۔ ماں باپ کو اور عزیز و اقارب کو اس کو مبارکباد دینا چاہیے اور اس کو شاباش دینا چاہیے کہ بھئی ہم نہیں کر سکے، تمہاری بہت عزت، بہت احسان کہ تم نے عظیم سنت چہرے پر سجائی۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ انہیں دھمکا دیں اور گھر سے نکالیں۔ جتنے دن تک وہ گھر سے دور ہوگا افسوس و حسرت میں، جیسے آپ بعد میں پچھتائے اور شرمندہ ہے، اس طرح ان کو بھی بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک مسلم معاشرے میں مسلم ماں باپ کی طرف سے مومن اور مسلم بیٹے کے لیے اتنی تکلیف، کتنی نامناسب بات۔ ہمارے اس محلے میں ایک چھوٹا بچہ اپنے اور محلے کے بچوں کے ساتھ ایک سکول میں پڑھتا تھا، وہ غالباً وہ اس کی بڑی جو تھی کوئی میڈم تھی، عورت تھی۔ آہستہ آہستہ اس بچے کی داڑھی آنے لگی اور میڈم جو تھی وہ خفا ہونے لگی اور اس نے اس کو کہا کہ داڑھی ہٹاؤ۔ اس نے کہا داڑھی نہیں ہٹاؤں گا، اسکول چھوڑ دوں گا لیکن داڑھی نہیں ہٹاؤں گا۔ اللہ نے چھوٹے بچوں کو بھی غیرت اور استقامت دی، چنانچہ اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ ان کی برادری کے ہاں ایک بہت بڑی دعوت تھی اور پروگرام تھا، اس میں ان کے بڑے آئے تھے۔ اس میں سے ایک بڑے نے پوچھا اس بچے کا کہ یہ فلاں کا حاجی کا بیٹا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا یہ آج کل اسکول پڑھتا تھا لیکن نہیں پڑھتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میڈم کہتی ہے داڑھی کاٹو، یہ کہتے ہیں گردن کٹا دوں گا، داڑھی نہیں کاٹوں گا۔ وہ جو سیٹھ صاحب نے یہ پوچھا اس کی خود کی داڑھی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے سیکریٹری کو بلایا اور اس کو کہا میڈم کا نام پتہ اسکول نوٹ کرو اور صبح وکیل بلاؤ میرے سامنے اور اس کو کہو کہ ہائی کورٹ سے اس کو نوٹس بھیجے، پاکستان میں یہود کو، نصارہ کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، تمام بدذات اور بدنسلوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے اس بچے کو اپنے پیغمبر اور 1.25 لاکھ انبیاء اور صحابہ اور بزرگان دین کی شان کو زندہ رکھتے ہوئے داڑھی رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟
جب ہائی کورٹ سے نوٹس شائع ہوا اور میڈم صاحبہ کو پہنچا، میڈم صاحبہ کا پھر پیٹ نرم ہو رہا تھا، وہ بار بار بلا رہی تھی کہ اب آؤ اور پڑھو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تو نوٹس تو اس طرح لینا چاہیے، سنت کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایسے لوگ جو سنتوں پر غیرت کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ بہت زمانہ گزرا، نیا نیا وقت تھا، میں بھی اسکول کے ساتھ دینی کتابیں علماء سے پڑھتا تھا، تو آدمی کے دل و دماغ میں جو نفرت آتی ہے وہ یہ گانے بجانے سے بہت زیادہ آتی ہے، فسق و فجور دلوں کے اندر منافقت اور معصیت پیدا کرتی ہے۔ تو ہم ایک بس میں بیٹھ گئے، شاید راولپنڈی یا لاہور جانا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا اس بس میں بہت زبردست گانے لگتے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، تو کنڈکٹر نے اور ڈرائیور نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت سارے مسافر ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، ہم مجبور ہیں۔ ہم بیٹھے رہے، کچھ دیر جب گزری ایک اور سٹاپ آیا، اور وہاں سے یقین کر لو کالج کے لڑکے، کسی کالج کے لڑکے لاہور جا رہے تھے، اور انہوں نے ڈرائیور سے بات کی کہ گانا بجانا نہیں ہوگا، ہم ایسا سفر نہیں کریں گے۔ ڈرائیور نے ایسا ٹرخایا کہ بیٹھ جائے نہیں ہوگا۔ پھر جب 15-20 منٹ گزر گئے، ڈرائیور نے اعلان کیا کہ بھئی لوگ شور کرتے ہیں، مجھے لگانا ہے۔ انہوں نے کہا تو لگا اور گاڑی روک، ہم اترے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے کہا کہ اب تو غیرت کا لمحہ ہے، ہمیں بھی اترنا چاہیے، یہ کام تو ہمارا تھا جو ہم نے نہیں کیا۔ چنانچہ جب ہم بھی اترنے لگے تو ڈرائیور ڈر گیا، اس نے کہا بس نہیں بیٹھ جائے، نہیں ہوگا، اور لاہور تک کوئی ٹنگ نہیں نکلا۔ غیرت جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ کا پلاٹ کوئی قبضہ کرے، آپ کا گھر چھین لے، آپ کتنے رائے اختیار کرتے، کتنا زور لگاتے۔ تو یہ پیغمبر کی سنت ہے، یہ دین کی ادائیں، ان کا احترام اور تقدس بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک زمانے میں ترکیہ کے اندر مسلمان بچیوں کو دوپٹہ نہیں پہننے دیتے، اور ایک بچی کو 3 مہینے کی قید کی سزا دی گئی کہ آپ نے کلاس روم کے اندر دوپٹہ پہن کے آئی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے کچھ مدت گزرنے کے بعد ترکیہ کے اندر مسلمان فاؤنڈیشن کو اور مسلمان جماعت کو غلبہ عطا کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جنگ اخبار کے پہلے صفحے پہ تھا کہ وہاں کا کمانڈر ان چیف اور صدر عبداللہ گل اس لڑکی کے گھر گیا، اس کے ساتھ افسوس کرنے اور مبارکباد دینے کہ اب وہ لڑکیاں گرفتار ہوگی جو دوپٹے کے بغیر جاتی ہے۔ آپ کی دعا و فریاد اللہ نے سنی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کمانڈر ان چیف اور ترک کے اس زمانے کا صدر، اس نے یہ دل میں نوٹ کیا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انہیں اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی داڑھیوں پر یا اپنی بیٹیوں کے پردے پر غضبناک ہوتے رہیں تو افسوس صد افسوس۔ چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جب مسلمان خود ایسے کفر کے اور ظلم کے اعمال کرتے، یہ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک موضوع ہے، اور ہمارے ایک عزیز بیٹا عبد المجید نام کا، سنا ہے یہاں کے کیسٹ اور بیانات سنتا ہے، تو وہ والد ان کو وقت خیال نہیں ہوا، اس والد بھی ہمارے بھائی ہے اور بہت پیارے ہیں، آج میرے پاس آئے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر فریاد اور حسرت پھیلی ہوئی تھی، اور میں نے بھی کہا کہ آج میں اس موضوع پر بات بھی کروں گا اور اس بچے سے درخواست بھی کروں گا دینی رشتے سے کہ وہ والدین کا بھی خیال رکھیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے والدین عموماً بے دینی کا ساتھ دیتے ہیں اور دین کے بارے میں نرم رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں رکھنا ہے، والدین ہونے کے ناطے قابل احترام ہے۔ میں نے نماز میں جو آیتیں پڑھی، اللہ نے یہی کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور ماں باپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کرنا، پیار کرنا، عزت کرنا۔
اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کی زندگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو بالکل ان کے ساتھ نہ سختی کرنا، نہ ڈانٹنا، نہ جھڑکنا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ نرم اخلاق سے پیش آنا۔ آپ مضبوط جوان ہوں گے، وہ کمزور ہلتے جلتے ہوئے بوڑھے ہوں گے، خبردار آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو بھولو پہلوان بنائے اور اس کو دھکے شکے دے، بلکہ ان کے سامنے منہ بن جائے، عزیز عظیم ماں باپ کے سامنے عزیز القدر بیٹا ہمیشہ رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرے۔ تفسیر روح المعانی میں ان آیات کے ذیل میں ایک قصہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بہت شوق سے اپنے بچے کی پرورش کی، اس کو تعلیم دی، اس کا بہت خیال رکھا، اب وہ جوان ہو گیا اور وقت کے گزرنے سے میں بوڑھا ہو گیا، کوئی بات اس کی طبیعت کے خلاف ہو جائے تو وہ اٹھ کر کے میرے ساتھ سختی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ جبریل آیا اور جبریل نے کہا کہ اس تکلیف اور بیٹے کی طرف سے بے ادبی اور فریاد کو اس نے نظم کیا ہے، وہ نظم تو سن لو۔ حضرت نے کہا کہ میرے پاس جبریل آیا اور وہ کہتے ہیں کہ اس بیٹے کی نافرمانی، سرکشی اور شدائد پر، اور جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے، آپ نے زخمی دل سے جو فریاد کی ہے اور منظوم کی ہے، وہ بڑا حیران۔ اس نے کہا وہ تو میں نے صرف دل میں ایک مضمون بنایا ہے اور میرے کانوں نے اس اب تک نہیں سنا، اور اللہ رب العالمین نے اس پر حکم بھیجا، وہ نظم اس نے سنائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ جب اس میں وہ کہتا ہے نا کہ جب تجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں اور تیری ماں دونوں جاگتے تھے، اور جب تو روتا تھا تو ہم پیاری نیند توڑ کر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب تجھے بخار ہوتا تھا یا تکلیف تو جب تک ہمیں اطمینان نہیں ہوتا ہم تیرے معالجے سے پیچھے نہیں ہٹتے، جب تو چلتا تو ہم خوش ہوتے، جب تو گرتا تو ہم دوڑتے۔ سارا وہ پورا نقشہ پیش کیا۔ اب تو بڑا ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا، میں کمزور ہو گیا۔ بس جب یہ بات کہی تو پیغمبر اٹھے اس کے بیٹے کے پیچھے اور اخذ بطلابی بھی ہی گریبان سے پکڑا، کہا یہاں سے اٹھا کے جہنم پٹاخ دیتا ہوں تمہیں، ادھر سے دوزخ میں پھینکتا ہوں۔ تو وہ باپ تاخیر جب اس نے نبی آخر الزمان کا غصہ دیکھا اور اس ظالم بیٹے پر، تو حضرت کے پیروں میں مچل گیا اور کہا حضرت معاف کر دیا۔ آپ نے کہا بادشاہ آدمی اتنے جلدی معاف کرتے، ماں باپ تو بڑے کریم رحیم شفیق ہوتے۔ لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اس ایک شخص کو ایسی تنبیہ کی ہے، اور بہت سخت اپنے گریبان سے پکڑا، اسے کہا یہی سے اٹھا کے دوزخ میں ڈال لیتا ہوں، اور مجھے کوئی واقعہ یاد نہیں ہے۔ صرف خالد بن ولید نے ایک دفعہ حضرت عباس کو کچھ سخت کہا، آپ نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا کہ بجائے جنت کے جہنم جانا چاہتے ہو، تجھے پتہ نہیں کہ یہ میرا چچا ہے، والعم سنو الاب، چچا بھی باپ کی طرح ہی محترم ہوتا ہے۔ عمر بھر پر خالد بن ولید معافیاں مانگتا رہا۔ یہ ہے پیغمبر معلم اخلاق کے، اور یہ ہے پیغمبر علوم نبوت کا پیکر، یہ ہے پیغمبر تہذیب و تمدن بنانے والے۔ نہ ماں باپ اولاد کی بے دینی کی طرف نہ جائے، اولاد کے دینداری کا مظاہرہ کرے، اور دیندار اولاد کا بہت ساتھ دے۔ میرے ایک جاننے والا تھا، ریٹائر پروفیسر تھا، وہ خود بھی ایسا ہی تھا، 3-4 بیٹے اس کے اسی ڈھب پہ تھے۔ ایک بیٹے نے کتابیں پڑھی تھی، یہاں بھی 1-2 سال رہا تھا، اور دارالعلوم حقانیہ سے فاضل ہو چکا تھا، کوڑا خٹک سے۔ تو وہ باپ جو تھا وہ حج کرنے گیا، جب واپس آ رہا تھا اتفاق سے میں بھی وہی تھا، ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا حج سے واپسی پر انسان اور حیوان کا کوئی فرق کیا ہے؟ اس نے کہا بالکل، عالم بیٹے کے لیے 5 جوڑے، 1 درجن رومال، 2 گھڑیاں لایا ہو،
اور باقی سب بیٹوں کے لیے ایک ٹوپی اور ایک گھڑی، وہ تو عام لوگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، واقعات بے حساب، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ عزیزم عبد المجید جہاں کہیں میری آواز سن رہا ہو، وہ اس کو دینی آواز سمجھے، اپنی خیر خواہی، اور اولاد ماں باپ کو مزید تڑپ اور درد میں نہ دیکھے، فوراً ان سے معافی مانگے اور ان کی طرف رجوع ہو جائے، اور یہاں بھی اپنا رابطہ بحال رکھے۔ اور ان کے والد محترم تو خود تشریف لائے ہیں، اور وفی ذالک کفایۃ للطالب واما المتعنت فستکفیہ النار، دین جاننے والوں کے لیے اتنا مضمون کافی ہے، اور وہ جو ضدی اور عنادی ہیں ان کے لیے دوزخ کافی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین المہدیین۔ اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ول امورنا خیارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحة عادلہ التي ترعى عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنة والفقہ والقرآن۔ یا اللہ، یا رحمان، یا عزیز، یا غفار، یا حنان، یا منان۔ اللہ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرما۔ جس گھرانے کو بیٹے کی جدائی اور گھر سے جانے کے غم صدمہ لائق ہے، اللہ آئندہ انہیں دین اور دین والوں کے ساتھ دینے کی توفیق دے، اور اس رنج اور غم کو کے بدلے میں اجر دے، اور یہ جو وقتی ظلم بھی بیٹے سے ہوا ہے اللہ اسے معاف فرمائے، اور بیٹے نے جو تشدد اختیار کیا گو وہ استقامت علی الدین ہے۔ مومن غیرتی کی شان اور شیوا ہے، لیکن ہر چیز کے اسلام میں حد ہوتی ہے، لہذا والدین کو، اعزاء و اقرباء کو بہت زیادہ غمگین کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت فرمائے۔ خود مجھے ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں اسکول پڑھتا تھا، اور اس زمانے میں 7ویں جماعت میں میری داڑھی آئی۔ میری والدہ صاحبہ بہت علوم جانتی تھی اور بڑے علماء سے پڑھی تھی، لیکن بہرحال دیہاتوں کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ ایک موقع پر مجھے کہا کہ اسکول میں داڑھی اچھی نہیں لگتی اور لڑکے مذاق اڑائیں گے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا لڑکے میرے مذاق اڑائیں گے تو دریائے لونڈا کس دن کے لیے بہ رہا ہے، کورتب ندی میں بدی کی ڈوبی گی۔ خیر، لیکن میرے والدہ صاحبہ سے سخت ناراض ہوا، اور ایک گھر میں نے ان سے بائیکاٹ کیا اور ان کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ہماری والدہ صاحبہ کو جب کچھ دن گزرے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکا صحیح ہے، تو ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا عبدالحنان کے گھر گئی اور ان کی اہلیہ سے کہا کہ غلط بات ہوئی ہے۔ لڑکا بہت سخت ناراض ہو گیا اور بہت تکلیف میں ہیں ہم سب۔ حضرت اقدس حضرت الاستاذ نے والدہ صاحبہ کو پس پردہ یہ کہلوایا کہ مشکلوں سے تو نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر تم لے سے ان کو مٹاتے ہو، کہاں جائیں گے مسلمان اور اسلام؟ غالباً اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ اب تو نبی نہیں آئیں گے، یہی نیک لوگ آئیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ دینا، ان کی پذیرائی احترام کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور مجھے کہا کہ والدین کو زیادہ تکلیف دینا یا ان سے زیادہ ترک تعلق کرنا، اندیشہ ہے کہ آپ علم سے محروم نہ ہو جائے، اور فرمایا چلو اس دفعہ میرے لیے معاف کر دو۔ تو
تو اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، حضرت اقدس استاذنا و شیخنا و وسیلتنا الی اللہ مولانا عبدالحنان صاحب کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور یہ جس گھرانے سے دینی اور نیک لڑکا بیٹا روٹا ہے، اللہ ان کی بھی خطیات بشریات معاف فرمائے، اور آئندہ ان کو اپنے تابعدار اور مطیع اور دینی رنگ و روغن رکھنے والی اولاد کا ہمیشہ ساتھ دینے کی توفیق دے، اور ان واقعات اور تعلیمات سے شرق اور غرب، پاکستان اور بیرونی دنیا 75 ممالک جو یہ درس سنتے ہیں انہیں بھی غیرت کا سبق نصیب کرے، انہیں بھی دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور انہیں بھی اغیار اور ان کے گندے آثار سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ دین اور اہل دین کے خواہاں قدردان خوگر ہے، اللہ ان کی نسل و نسب میں خیر الرجال اور صالحین پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے شہر اور ملک میں امن قائم فرمائے۔ جمعے کے قاتل کو کل جمعہ ہی ہے، فیصلے میں ایسی سزا دی جائے کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے کہ جو شاعر اللہ پر چھرا چلائے اور شاعر اللہ کی بے ادبی کرے، اور وہ مولوی جن کے اختیار میں ہے اور نہیں کہتے وہ بھی پٹائی سے ڈرے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اس طرح غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں انہیں بھی اللہ کے عذاب اور قہر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے، توبہ اور استغفار نصیب فرمائے، اور پورے عالم میں مسلم مومن اور شاعر اسلام اور اسلام کی حفاظت فرمائے، خاص کر حرمین شریفین، زادہم اللہ حفظا و سلاما، ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرة والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق فی الایام الآتیہ القریبہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ اللہ ہم عاجزوں کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے مدرسے اور درس، ہمارے شاعر اللہ اور ان کے تکرم و تعظم اور تقدم چار دانگ عالم میں بلند فرما، بے ادبی سے، بے احترامی سے، انحراف سے اور ناشکری سے، یا اللہ ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔